اسلام نے جو تعلیم دی تھی حریت، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، انہوں نے اس حریت کو اتنا آگے بڑھایا کہ اللہ سے بھی آزاد، شریعت سے بھی آزاد، مذہب سے بھی آزاد، کہ عورت اور مرد بھی مکمل مساوی۔ نتیجہ یہ کہ خاندان کا نظام درہم برہم۔ پھر انہوں نے جو عیسائیت کی تقسیم کروا لی، پوپ کے خلاف بغاوت کر کے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس کے نتیجے میں بینک آف انگلینڈ قائم ہوا، چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا۔ انہوں نے کہا یہ انگلینڈ جو ہے یہ تو ہمارا نیا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں پر پناہ مل گئی، جیسی کبھی اسپین میں تھی اس طریقے سے ہمیں یہاں پر وہ ساری سہولتیں حاصل۔ ان کے نزدیک تو تمام انسان جو ہے، جو نان جیو ہے، وہ اصل میں انسان نہیں ہے، انسان مکمل نہیں ہے، وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے، اور حیوان کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ ٹانگے میں گھوڑے کو جوت لیتے ہیں اور ہل کے لیے آپ جو ہے بیل کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو جانور تو پیدا کیے گئے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ حیوان ہے، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے فریب کرنا، ایوری تھنگ از فیئر۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے بارے میں ہم پر اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی ہوگی ہی نہیں کہ تم نے انہیں دھوکہ کیوں دیا تھا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ اب جو چاہے ہم کریں ان کے ساتھ، حیوان ہیں، تو یہ ہے ان کا ایجنڈا۔ اب اس کے بارے میں تو میں پھر بعد میں عرض کروں گا، یہ اب مستقبل کی بات ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے۔ امت مسلمہ کا بھی دوسرا زوال جو ہے وہ خاصا طویل ہے۔ پہلا قدم کیا تھا؟ ہسپانیہ میں مسلمان کا اور اسلام کا خاتمہ۔ یہ اینڈ آف دی 15th سینچری اینڈ بگننگ آف دس 16th سینچری، 1492 میں آخری جو رہ گئی تھی، گرتے گرتے ہسپانیہ میں زوال آیا نا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اب بڑی زبردست حکومت رہی ہے مغلوں کی، لیکن پھر یہ ہے کہ تقریباً 250 برس تو ان کی حکومت جو تھی وہ واقعی حکومت تھی، پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن ہے۔ تو بڑی عمارت کو گرتے ہوئے تو دیر لگتی ہے نا۔ اورنگزیب کے بعد کیا تھا؟ زوال تھا، مختلف طوائف الملوک کی پیدا ہو گئی، راجا مہاراجا کو ہندو بھی نکل رہا ہے، مسلمان علیحدہ علیحدہ ریاست، گرتے 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 پھر آپ کو معلوم ہے 1857 نام نہاد تو ایک مغل جو ہے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بیچارہ ظفر، وہ جس کو کہا ہے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی قبر کے لیے کوئے یار میں، وہ بہادر شاہ ظفر کہا جاتا تھا۔ سلطنت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم، پالم یعنی چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر کہ دلی کا پہلا ہوائی اڈا بنا تھا، پالم ایئرپورٹ، بس وہاں تک تھی۔ تو اسی طریقے سے وہاں ہوا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی زوال جو شروع ہوا ہے تو وہ تو کافی پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس پر آخری سیل جو ہے وہ 1492 میں آخری جو ہماری حکومت تھی غرناطہ کی، گرناڈا، فال آف گرناڈا، سقوط گرناطہ 1492۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے گا، 1992 میں اس کا جشن منایا گیا اسپین میں، لیکن نام نہیں لیا گیا کہ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ورلڈ اولمپکس جو ہیں وہاں رکھے گئے، نمبر 1، اور نمبر 2 تمام عرب ممالک کے لوگوں کو بلا کر بٹھایا گیا وہاں، پہلی مرتبہ اسرائیل کے سامنے، 1992 میڈرڈ۔ وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جس کو یہ کہتے ہیں پیس ٹاکس اور یہ اور وہ سب دھوکہ فریب، صرف یہ کہ ابھی وقت جو ہے دے وانٹ ٹو گین ٹائم، جو اپنا ایجنڈا ہے اس کے آغاز کرنے سے پہلے یہ 500 برس کا انہوں نے در حقیقت جشن منایا تھا، 500 سالہ جشن، اور اس طرح سجایا گیا تھا اسپین کو جیسے دلہن کو آراستہ پراستہ کیا جاتا۔ بہرحال وہاں سے جو ہمارا عمل شروع ہوا تھا ڈکلائن کا، لیکن چونکہ وہاں سے یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا تھا، ظاہر بات ہے رینائسنس ہوئی، علوم پھیلے، سائنسز میں ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، یہ سب یورپ ہی میں ہو رہا تھا نا، وہی ایک پیالہ تھا نا جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا۔ اب طاقت تو ظاہر بات ہے کہ پھیلتی ہے، طاقت اپنی جگہ تو نہیں رہتی۔ ان کے پاس جو مشرق کی طرف پھیلنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی تھی، سینٹینل آف دی مسلم ورلڈ، یہ سنتری کھڑا ہوا ہے۔ شمالی افریقہ کیسے جائیں، ایشیا کی طرف کیسے بڑھیں؟ راستے میں تو بہت بڑی چٹان سلطنت عثمانیہ کی، لہذا نکلے کہاں سے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا،
افریقہ کے جنوب سے چکر لگا کر اور پھر ایسٹ کی طرف، اور اس راستے سے پھر یورپین کولونیلزم کا سیلاب آیا ہے۔ انڈونیشیا، یہ اور ملایا، یہ سارے علاقے جو ہے، پھر ہندوستان، انگریز آ گئے، ڈچ آ گئے، فرینچ آ گئے، یہ آ گئے، پورچوگیز آ گئے، باقی سب نکلتے چلے گئے، انگریز رہ گیا۔ اس کے بعد یہ سیلاب پھر یوں بڑھا ہے، یعنی اسپین، اور اسپین کے بعد افریقہ کے جنوب سے ہو کر، کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر مشرق کی طرف یہ تمام جو قومیں آئی ہیں مغربی یورپ کی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہودیوں پر جو آیا تھا یورپین عذاب، وہ مشرقی یورپ کی قوموں سے آیا تھا، گریکس اینڈ رومنس، لیکن یہ آیا ہے مغربی۔ اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ اتنے عرصے میں اب ظاہر بات، ہر کمال راز زوال ہے، اب سلطنت عثمانیہ بھی کمزور ہو چکی، جیسے ہر انسان پر بڑھاپا آتا ہے۔ اسے کئی سو برس بڑے دبدبے کے ساتھ عثمانی ترکوں نے حکومت کی ہے، 400 برس تک خلافت ان کے پاس رہی ہے مسلمانوں کی، بڑی زبردست حکومت۔ یہ جو امپائر تھی، آٹومان امپائر، ایسی ہی تھی جیسے کبھی رومن امپائر ہوتی تھی، اس کی ہم پلہ بلکہ اس سے زائد۔ بہرحال اب یہ بھی بیمار ہو چکی تھی، اس بیماری کے نتیجے میں پھر آخری جو اختتام ہوا ہے عالم اسلام کو فتح کرنے کا، وہ پہلی جنگ عظیم پچھلی صدی کی، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ کہاں ہوتی تھی پتہ ہی نہیں، وہ ایک چھوٹا سا ملک ترکی رہ گیا بس، باقی گئی۔ وہ جو کچھ ہوا اس کا پروسیس کیا تھا، کس طریقے سے کیا، سارا ذہن یہود کا تھا۔ یہودیوں نے پورا زور لگایا تھا سلطان عبد الحمید خان کو کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں، آپ کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے۔ وہ گردن گردن تک قرضے میں تھا سلطان عبد الحمید، تو ڈکلائن ہوا تھا، زوال تھا، خرچے بہت تھے، عیش بہت تھے، محل بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ چادر جتنی ہے اتنی ہی پاؤں پھیلائے، تو قرضوں تلے دبے ہوئے۔ اب زوال جو ہوتا ہے، جیسے بڑھاپا آیا تو ہر طرح کی بیماریاں بڑھاپے میں آ کر زور کرتی ہیں، تو ان کو رشوت دی گئی کہ آپ کے سارے قرضے معاف کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ وہ اجازت جس کی نفی کی گئی تھی اس معاہدے میں جو حضرت عمر کا ہوا تھا یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ، یروشلم کے عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا یروشلم کو حضرت عمر کو بغیر جنگ کے۔ وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس کا پس منظر کیا، بہت ہماری تاریخ کا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ وہی جو ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کی، یہ حضرت عمر کے معاہدے میں تھا۔ تھوڑی سی رعایت حضرت عمر نے کروا دی تھی کہ ان کو اجازت ہوگی یہاں آئیں، وزٹ کریں، زیارت کریں اپنے مقامات مقدسہ کی، آئیں کھڑے ہو کر رو دھو لیں، ویلنگ مال کے سامنے کھڑے ہو کر رو دھو لیں، جو چاہیں کر لیں بس، لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے، کوئی مکان نہیں خرید سکیں گے، کوئی پراپرٹی، کوئی کھیت، کچھ نہیں۔ تو سلطان عبد الحمید خان نے جواب دیا کہ جو معاہدہ عمر کا تھا میں کسی قیمت پر اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تب انہوں نے سازش کروائی، اور سازشی ذہن ان کا، وہی میں نے کہا تھا کہ اگر جینیس ہے، ایون جینیس، فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے کروائی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے سلطنت عثمانیہ ختم۔ عربوں کے اندر عرب نیشنلزم کے بیج بو دیے۔ عرب یہ کون ہوتے ترک تم پر حکومت کرنے والے؟ وہ عربے ٹو رول یو۔ اٹھ کھڑے ہو، شریف حسین والی مکہ غدار اعظم، اس نے بغاوت کی ہے اور ترکوں کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے لائن موجود تھی ترکی کے دور میں۔ اب بھی جب ہم جاتے تھے، اب تو راستہ بدل گیا، نیا روٹ ہے اب مکہ مدینہ کے درمیان، اس میں وہ چیزیں نہیں آتی، ورنہ ریلوے اسٹیشن موجود اور انجن کھڑے ہوئے تھے، ڈبے کھڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں حکومت تھی ترکوں کی، بغاوت ہوئی، ترکوں کو ذبح کیا گیا، پوری ٹرینیں ان کی اڑا دی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟
ان سے وعدہ کیا گیا تھا، شریف حسین کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنا دے، تم ہاشمی بھی ہو، یہ تو ترک ہیں، وہ تو محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ الائمۃ من قریش، یہ ترک تو ہیں اور نسل، تم ہاشمی ہو لہذا تمہارا حق ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو غداری کی ہے، اس سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے، چیتھڑے۔ یہ سارے ملک وجود میں آئے ہیں 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ ملک کہاں تھے؟ ایک ہی سلطنت عثمانیہ تھی، پورا ویسٹ ایشیا، پورا نارتھ افریقہ، ایسٹ یورپ، سلطنت عثمانیہ۔ یہ ملک انہوں نے بنایا ہے، اور پھر ان ملکوں کے اندر نیشنلزم کا بیج بویا، ترک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، سیرین نیشنلزم، ایجپشن نیشنلزم۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو ناصر کا یہ جملہ، نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، اپنے ماضی پر ہم فخر کرتے ہیں۔ نحن ابناء النماردہ، یہ صدام حسین نے کہا تھا، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں، ہمارا ماضی جو ہے، کیونکہ نمرود ہی کہلاتے تھے، کیلڈین امپائر کے جو امپرر ہوتے تھے، جیسے مصر کے امپرر جو ہیں فراعنہ، وہ نماردہ، نمرود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ عبدالحسیب اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہے، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام۔ کل رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ The students of Islamic International School, Chennai. Islam, the religion of peace. Islam is the only solution to the problems of humanity. The Islamic Sharia is complete. It's perfect. Vision focused, faith firm. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, enter into the religion of peace, Islam. We are the followers of the religion of peace. Ability outstanding. The Quran, from cover to cover, is a message of peace. And the last and final instruction manual for the human beings. It is the glorious Quran. Watch Wafa Sarfaraz, Zunaira Ayman, Saqib Said, Nausheen Zara, Haseeb Khan, Fahad Abdur Rahman, Rida Tabassum, Sayyid Zaid and Abid Waris. La ilaha illallah. There is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala.
As these righteous and dedicated dais from Islamic International School, Chennai, present the way to achieve true success in Ambassadors of Islam. کل شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے لائن موجود تھی ترکی کے دور میں. اب بھی جب ہم جاتے تھے، اب تو راستہ بدل گیا، نیا روٹ ہے اب مکہ مدینہ کے درمیان، اس میں وہ چیزیں نہیں آتی، ورنہ ریلوے اسٹیشن موجود اور انجن کھڑے ہوئے تھے، ڈبے کھڑے ہوئے تھے. اس زمانے میں حکومت تھی ترکوں کی، بغاوت ہوئی، ترکوں کو ذبح کیا گیا، پوری ٹرینیں ان کی اڑا دی گئی. یہ سب کی نتیجہ کیا نکلا؟ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، شریف حسین کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنا دے، تم ہاشمی بھی ہو، یہ تو ترک ہیں، وہ تو محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ الائمۃ من قریش، یہ ترک تو ہیں اور نسل، تم ہاشمی ہو لہذا تمہارا حق ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو غداری کی ہے، اس سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے، چیتھڑے. یہ سارے ملک وجود میں آئے ہیں 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ ملک کہاں تھے؟ ایک سلطنت عثمانیہ تھی، پورا ویسٹ ایشیا، پورا نارتھ افریقہ، ایسٹ یورپ، سلطنت عثمانیہ. یہ ملک انہوں نے بنائے اور پھر ان ملکوں کے اندر نیشنلزم کا بیج بویا. ترک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، سیرین نیشنلزم، ایجپشن نیشنلزم. شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو ناصر کا یہ جملہ، نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، اپنے ماضی پر ہم فخر کرتے ہیں. نحن ابناء النماردہ، یہ صدام حسین نے کہا تھا، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں. ہمارا ماضی جو ہے، کیونکہ نمرودی کہلاتے تھے، کیلڈین امپائر کے جو امپرر ہوتے تھے، جیسے مصر کے امپرر جو ہیں فراعنہ، وہ نماردہ، نمرود. تو یہ لوکل نیشنلزم پر الشام للشامیین، شام شامیوں کا ہے، المصر للمصریین، مصر مصری. امت مسلمہ کے ٹکڑے کر، عالم اسلام کے بھی ٹکڑے اور امت مسلمہ کے بھی. ورنہ اس وقت تک کیا تھا؟ ایک تاریخی حقیقت نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام جو ہے بنو امیہ کی حد تک تو ایک یونٹ تھا مکمل. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کہ 2 حصوں میں منقسم رہے تھے. مصر اور شام نے حضرت علی کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ایک ہو گیا. سمجھئے 100 برس تک ایک پورا عالم اسلام ایک وحدت. عباسی حکومت آئی تو اس کی ایک شاخ بنو امیہ کی چلی گئی ہسپانیہ میں، اس کے بعد 2 حصے ہو گئے مسلمانوں کے. ہسپانیہ میں امویوں کی جو ہے ایک حکومت قائم رہی اور یہاں یہ عباسیت تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب زوال عباسیوں کا ہوا، پھر تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، سلاطین ہو گئے، اور سلاطین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے طوائف الملوکی. ہمارے ہاں بھی سب سے پہلے جو حکومت 300 برس رہی ہے وہ سلاطین کہلاتے تھے، شہنشاہ نہیں تھے وہ، اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ جو ہمارا جو عباسی خلیفہ ہے وہ ہمارا حکمران ہے. وہیں سے سند آتی تھی، چاہے یہاں پر لوکل کرتے تھے، جہاں فلاں کو فلاں نے شکست دی لیکن پھر وہاں سے سند اپنے لیے منگوا لی، سند ہوتی تھی وہ خلیفہ کی، عباسی خلیفہ کی. اس وقت تک معاملہ کیا تھا؟ چاہے کتنے ہی ملک یہ بن گئے تھے علیحدہ علیحدہ، یہاں مغلوں کی حکومت ہے، یہاں صفویوں کی حکومت ہے، یہاں سلجوقیوں کی حکومت ہے، یا فاطمیوں کی حکومت ہے، یا عثمانی ترکوں کی حکومت ہے، لیکن امت میں تقسیم نہیں. ایک مسلمان یونیورسل سٹیزن تھا پورے عالم اسلام میں، کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، مسلمان ٹھیک ہے، شہری ہے ہمارا. کہیں ویسٹ سے مغرب سے چل کر ایک شخص چلا ہے اور ہندوستان میں آ کے وزیر بن گیا، کسی نے پوچھا یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو؟ نہیں، امت ایک رہی ہے 1914 تک. اس کے بعد یہ امت کے بھی حصے مخرج اور
عالم اسلام کے بیچ. یہ گویا کہ ہمارے زوال کا ایک طرح کا کلائمیکس تھا. لیکن وہ جو میں نے کہا 20ویں صدی کا معاملہ کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے بعد بھی ہمارے زوال کے کچھ لینڈ مارکس ہیں 20ویں صدی میں. ایک احیائی عمل بھی شروع ہوا، وہ میری اگلے تقریر کا حصہ ہوگا. احیائی عمل، اور وہ بھی صحن جہتی ہے، 3 ڈائمینشنل احیائی عمل شروع ہوا ہے پچھلی صدی کے ربع کے بعد، یوں سمجھئے 1924-25 کے بعد. اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. 3 ڈائمینشنل، ایک ہے رینائسنس، ایک احیاء. لیکن وہ جو احیائی عمل چلا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ زوال کے سائے بھی اور گہرے ہوئے. سب سے پہلا لینڈ مارک بڑا ہمارے زوال کا، وہ میں ذکر کر چکا ہوں، 6 days وار آف 1967. 6 دن کی جنگ تھی اور 3 ملک، مصر بہت بڑا ملک، بہت بڑی فوج، شام بڑا ملک، ادھر اردن، تینوں کو شکست فاش. ایسی ذلت، ایسی ذلت، ایسی ذلت جو تاریخ اسلامی میں شاید کہیں آپ کو نظر نہ آئے. کہا جاتا ہے کہ میزائل رکھے رہ گئے، ان کے صرف ٹریگر دبانے والے نہیں، چھوڑ کے اپنے جوتے ووتے مصری بھاگ گئے. کتنی بڑی شکست ہوئی تھی مصر، اپنے مورچوں سے بھاگ گئے، جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ ساری چیزیں آئی تھی. پورا سینائی پیننسلا 6 دن میں، پورا کا پورا اتنا بڑا علاقہ، اس غازہ سمیت. یہ غازہ اس وقت جو ہے مصر کا حصہ تھا. اس کے بعد یہ کہ سیریا کی شکست، گولان ہائٹس، اگرچہ رقبے کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے کہ بہت اسٹریٹجک ہے. وہ ہائٹس پر ہے کہ جہاں سے زد میں ہے پورا کا پورا جو ہے دمشق جو ہے وہ سامنے. تو اس اعتبار سے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہمیت ہے گولان ہائٹس کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، پورا ویسٹ بینک یہ لے لیا، پورا یروشلم لے لیا. یہ شکست ہم نے کھائی، زبردست شکست کھائی. عرب ورلڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. عرب ورلڈ کے لیے یہ اتنا ہی بڑی شکست ہے جتنی تاتاریوں کے ہاتھوں 1458 میں ہوئی تھی، جبکہ خلیفہ آخری جو تھے مستعصم باللہ، انہیں ان کے محل سے گھسیٹ کر نکال کر ان کو لپیٹ کر اور ڈال دیا گیا تھا، گھوڑے چڑھا دیے گئے. اور عرب جو ہے وہ عالم اسلام کی قیادت سے معزول ہو گئے تھے. اس کے بعد تو پھر جو دوسرا دور آیا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا ہمارا جو رائج تھا that was under the leadership of the Turks. ترکان تیموری، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی، ترکان عثمانی، 4 گروپ. تو 1967 کی 6 روز کی عرب اصلاحی جنگ، اس زمانے میں شاید کچھ لوگوں کو، اگر اصل میں آج کل کا ہمارا جو ہے یعنی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال میں اتنا یا تو دفن ہے یا گم ہے کہ اسے نہ ماضی کی خبر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے. اپنا وقت کا مسئلہ ہی ہے. وہ مسئلے ہم نے خود بڑھائے بھی ہیں. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کیا، اور اونچا سے اونچا کرنے کی فکر کے اندر ہماری ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات اس حال کے اندر دفن ہیں. ہمیں تو شعور ہی نہیں ہوتا واقعات کیا جا رہے ہیں، کیا کرنٹس چل رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا، کتنا پتہ ہمیں. اپنے معمولات ہیں، معمولات کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں. بہرحال شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح، اب کہیں کوئی عزت ہے ہی نہیں. یہ میں نے اس وقت صرف تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھایا کہ 20ویں صدی میں اگرچہ ایک اعتبار سے ہمارا زوال کلائمیکس کو پہنچ گیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی جو اللہ کی طرف سے اور عذاب کے کوڑے ہمارے پیٹھ پر برسے ہیں. عالم عرب کے لیے 6 days وار آف 1967 یہ ہماری ذلت و رسوائی کے اہم نشانات ہیں.